بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. میں اقبال سبحانی. آج میں دو تین موضوعات پہ بات کرنا چاہتا ہوں. ایک تو امریکن صدر جو بائیڈن نے جو پاکستان کے حوالے سے بات کی ہے اس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں. دوسرا، اس وقت جو پاکستان کے اندر الیکشن ہو رہے ہیں، ضمنی انتخابات، اس کے حوالے سے بھی تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو میں اعظم سواتی کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اعظم سواتی کو ایک ٹویٹ کرنے کے اوپر گرفتار کر لیا گیا اور یہ کہا گیا کہ اعظم سواتی پاکستان کے اندر غداری کا مرتکب ہوا ہے. اعظم سواتی جو ایک انتہائی ایماندار شخص ہے، انتہائی دیانتدار شخص ہے، اور آج تک اعظم سواتی کے اوپر کسی قسم کا کوئی سکینڈل، کوئی مالی بدعنوانی، اس سے پہلے بھی وہ وزارتوں میں رہا ہے، مگر آج تک کوئی ثابت نہیں کر سکا کہ انہوں نے ایک پیسے کی کہیں پر کوئی کرپشن کی ہو. مالی لحاظ سے وہ خود بھی ایک بہت آسودہ حال انسان ہے. مگر مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جس طریقے سے گرفتاری کی گئی اور جیسے انہوں نے ٹی وی کے اوپر آ کے بات کی، اور جب وہ بات کر رہے تھے تو صاف واضح طور پہ ان کا گریبان پھٹا ہوا نظر آ رہا تھا، اور ان کے گلے پر زخم کے نشان تھے، اور ان کے جو ہونٹ ہیں ان کے ایک سائڈ سے خون بھی بہتا ہوا نظر آ رہا تھا، اور وہ عجیب و غریب کیفیت کے اندر بات کر رہے تھے، اور کمرے میں بند کر کے کیسے ایف آئی اے کے لوگوں نے، اور پھر کچھ ہو سکتا ہے کہ کچھ ادارے کے لوگ بھی وہاں موجود تھے، انہوں نے ان کے اوپر بہیمانہ تشدد کیا، اور پھر انہیں برہنہ کر کے مارا پیٹا گیا. اور پھر اعظم سواتی نے آخر میں ایک ایسی بات کہی کہ جو کسی بھی غیرت مند اور عزت دار انسان کا دل دہلا دینے کے لیے کافی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ کاش یہ جو کچھ میرے ساتھ کیا گیا ہے اس سے بہتر تھا کہ مجھے گولی مار دیتے. ایک پاکستانی ایماندار شخص اور سینیٹر اور وزارتیں جس کے پاس رہیں، اور جس نے آج تک پاکستان کے حوالے سے کبھی اس کے اوپر کبھی کوئی کرپشن کا الزام نہیں، کبھی کوئی ایسی بات نہیں، اسے برہنہ کر کے تشدد کا نشانہ بنایا گیا. 70 سال ان کی عمر ہے. پوری دنیا کے اندر پاکستان کی جگ ہسائی ہوئی، اور یہ خبر پوری دنیا میں گئی کہ کیسے ایک سینیٹر کو، کیسے ایک بزرگ کو کمرے میں برہنہ کر کے مارا پیٹا گیا معمولی سی ایک ٹویٹ کے اوپر. اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اسی قسم کی ٹویٹ بھی، اسی قسم کے بیانات بھی ماضی میں بہت سارے لوگ دے چکے ہیں، مگر کسی کی جرت نہیں ان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی. سب سے بڑی بات تو اعتزاز احسن نے کی، اور اعتزاز احسن نے تو ایسی بات کر دی کہ غدار تک کہہ دیا کہ جو لوگ اس وقت پاکستان کے اندر چیزوں کو الٹ پلٹ کر رہے ہیں اور پاکستان کے ماحول کو خراب کر رہے ہیں، ان کو اعتزاز احسن نے غدار کہا. اور اسی طرح پھر اور بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے وی لاگ کے اندر، اپنی تقاریر کے اندر، اپنے بیانات کے اندر وہ کیسے ان لوگوں کو غدار بھی قرار دے رہے ہیں، ان لوگوں کو پاکستان کا دشمن بھی قرار دے رہے ہیں، اور وہ صاف الفاظ میں کہتے ہیں کہ جو چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں اور ملک کو لوٹنے والوں کو لا کر یہاں پر مسلط کر رہے ہیں، وہ غدار نہیں تو پھر اور کیا ہے. اور پھر اسی طرح آصف زرداری نے جب کہا تھا کہ میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، مگر آج تک کبھی کسی نے آصف زرداری کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی، جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ جیسے کوئی کہتا ہے کہ میلی آنکھ سے دیکھ کر تو دکھائے، مگر آج تک زرداری صاحب کو کسی نے پوچھا تک نہیں کہ آپ نے اس قسم کے بیانات کیوں کر دیے. یہ ہے پاکستان کا المیہ، یہ ہے پاکستان کا سسٹم، یہ پاکستان کا نظام ہے، اور یہ صرف پاکستان میں ہی ہو سکتا ہے. اور اعظم سواتی کو اور شہباز گل کو برہنہ کر کے مارنے پیٹنے کا مقصد صرف ایک تھا کہ کسی طریقے سے عمران خان کے خلاف بیان دیا جائے اور عمران خان کو پھر اس کے اندر پھنسایا جائے. پہلے شہباز گل پر کوشش کی گئی، ناکام ہوئے. اب اعظم سواتی پر یہی اسی بات کی کوشش کی. 2 دن کا ریمانڈ لیا، تسلی نہیں ہوئی، پھر 1 دن کا اور ریمانڈ لے لیا. بھائی کیا پوچھنا چاہ رہے ہو؟ کیا آپ ایسا کر کے کامیاب ہو جاؤ گے؟ اگر اعظم سواتی پر تشدد کر کے آپ عمران خان کے خلاف کوئی بیان بھی لکھوا لو گے تو کیا قوم اس کو مانے گی؟ کیا پاکستان کا آئین اور قانون اس کو مانے گا؟ کوئی بھی اس کو نہیں ماننے کے لیے تیار ہوگا. تو یہ جو کھیل آپ کھیل رہے ہیں اس میں سوائے پاکستان کے نقصان کے اور کچھ بھی نہیں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ کیسے پاکستان کے نظام کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ان لوگوں نے، اس امپورٹڈ حکومت نے. ابھی یہ ضمنی الیکشن جو ہو رہا ہے یہ پاکستان کے ساتھ مذاق نہیں تو پھر اور کیا ہے. کہ پوری دنیا کو پتہ ہے کہ یہ جو الیکشن ہو رہا ہے نہ کسی نے اسمبلی میں جانا ہے، کوئی یہ نہ کسی کی ہار ہے نہ کسی کی جیت ہے. ہاں، امپورٹڈ حکومت کے اوپر کے منہ کے اوپر یہ ایک تمانچہ ضرور ہے کہ 125 لوگوں نے جب استعفے دیے تو ان کے استعفے انہوں نے
کس بھونڈے طریقے سے منظور کیا، اور وہ بھی کتنے عرصے کے بعد، کہ جیسے ایک وہ استعفے منظور کیے کہ جن کا 200-300 کا ہار جیت کا فرق تھا، تو ان کو منظور کیا گیا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ کمال بہادری کے ساتھ کیسے عمران خان نے 7 حلقوں میں کہ 8 حلقوں میں خود ڈائریکٹ جا کر الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا۔ اور بیسیکلی عمران خان الیکشن نہیں لڑ رہے، بیسیکلی عمران خان ان کے منہ کے اوپر تمانچہ مار رہے ہیں۔ وہ ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو الیکشن آپ کروانے جا رہے ہیں اس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، لیکن عوامی طاقت کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا۔ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں، وہ یہ بتانا چاہتے ہیں یہ الیکشن جیت کر کہ آپ کو عوام کا رد عمل اور غیظ و غضب جب سامنے آپ کے آئے گا تو پھر آپ کو پتہ لگے گا۔ 2 مرتبہ تو انہوں نے الیکشن کو ملتوی کرایا، اور پھر تیسری مرتبہ بھی الیکشن کو ملتوی کرانے کی بھرپور کوشش کی، مگر پھر بالآخر اس میں ناکام ہوئے، اور پھر بالآخر الیکشن سر پہ آیا۔ اور آج الیکشن کا دن، اور ابھی اس وقت الیکشن ہو رہا ہے، اور جگہ جگہ پر خاص کر کے کراچی کے اندر دھاندلی کی رپورٹس آ رہی ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ کیسے پولنگ کا جو عملہ ہے اندر وہ دھاندلی کے اندر براہ راست ملوث ہے، اور خواتین جو ہیں وہ پولنگ اسٹیشنوں کے باہر احتجاج کر رہی ہیں، اور وہ بتا رہی ہیں کہ اندر جو باکس ہیں، جو بکسے پڑے ہوئے اندر، ان کی سیلیں ٹوٹی ہوئی ہیں، اور پولنگ کا عملہ اپنی مرضی سے اس کے اندر ووٹیں ڈال رہا ہے۔ تو یہ تماشے لگ گئے۔ اگر اس طریقے سے یہ جیت بھی جائیں گے تو اس کو مانے گا کون؟ یہ پاکستان آج کس نہج پہ پہنچ گیا ہے؟ اچھا خاصا چلتا پاکستان، ابھرتا پاکستان جو اپنی منزل کی طرف گامزن تھا عمران خان کی قیادت کے اندر، مگر آپ دیکھیں کہ بدنصیبی اس پاکستان کی کہ انہوں نے مہنگائی کے خلاف جلوس کا بہانہ بنا کر اور پھر ساری بیرونی طاقتوں کو ساتھ ملا کر عمران خان کا تختہ الٹ دیا، اور ایم کیو ایم نے وہ گھٹیا اور وہ ایک کالا کرتوت کیا کہ آج پاکستان کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے، آج پاکستانی عوام کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اور میں اس میں ایم کیو ایم کو بھی ذمہ دار قرار دیتا ہوں کہ جو ایک حکومت کے ساتھ ہوتے ہوئے جبکہ ان کو کوئی تکلیف نہیں تھی، مگر انہوں نے جب ان کو اشارے ہوئے، ان کو فون گئے، ان کو لوگوں نے ملاقاتیں کی، تو وہ اپنا سائڈ بدل کر تو دوسری سائڈ پر چلے گئے۔ اور آج پاکستان جس حال میں ہے، اس میں ایم کیو ایم بھی اس میں پوری اس کی ذمہ دار ہے۔ اب اسی طرح آپ دوسری طرف دیکھ لیں تو جب ان کو حکومت ہوتی ہے تو وہ لندن سے آ جاتے ہیں، جب حکومت نہیں ہوتی تو واپس چلے جاتے ہیں، اور جب کبھی ان کی حکومت نہ ہوئی تو ہو سکتا ہے کہ سارا خاندان ہی وہاں پر شفٹ ہو جائے، وہیں سیٹل ہو جائے۔ اگر ان کا مستقبل، سیاسی مستقبل پاکستان میں ختم ہوا تو آپ یقین جانیے کہ یہ لوگ پاکستان میں نہیں رہیں گے، یہ جا کے یورپ، برطانیہ اور امریکہ میں سیٹل ہو جائیں گے، اور پھر وہیں پر رہیں گے، اور یہاں پھر گھومنے پھرنے شاید کبھی آ جایا کریں۔ تو یہ اس پاکستان کی بدنصیبی ہے کہ اس کو اس قسم کے لیڈروں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور آج سمجھ میں آئی کہ یہ جو لوگ الیکشن لڑ کے حکومتیں بناتے تھے ماضی کے اندر، دراصل یہ اداروں کے ساتھ ساز باز کر کے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساز باز کر کے، اور یہ پورے معاملات طے کر کے تو حکومت میں آتے تھے، اور پھر یہ ان کے ایجنڈے کے اوپر بھی کام کرتے تھے، اور پھر یہ اپنے پیسے کمانے کے لیے بھی کام کرتے تھے۔ آج دیکھیں کہ حکومت لینے کے بعد انہوں نے کیسے این آر او لے لیا، اور کیسے اپنے کیسز انہوں نے ختم کروا دیے، کیسے نیب کے پر کاٹ دیے، کیسے اب دیکھیں کہ نیب کا 50 کروڑ تک کا جو کیس ہوگا نیب اس کو سن نہیں سکتا۔ جن لوگوں نے نیب کے ساتھ پری بارگین کیا اور جنہوں نے اربوں روپیہ پاکستان نیب کو دیا، جنہوں نے کرپشن کی ہوئی تھی، نیب نے ان سے وصول کیا، اور جن کی قسطیں بھی بقایا تھیں، آج وہ بھی پیسے دینے سے انکاری ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیسے 50 کروڑ سے کم ہیں، لہٰذا ہم پیسے نہیں دینا چاہتے۔ اب وہ بھی عدالتوں میں جانے کی باتیں کر رہے ہیں۔ دوسری طرف آپ دیکھیں کہ جو شخص، جو حکومت، جو ملک اس امپورٹڈ حکومت کو اقتدار میں لے کر آیا، اور عمران خان اس وقت پہلے دن سے یہ بتا رہے تھے کہ یہ کسی ایجنڈے کے اوپر آئے ہیں، اور جو لوگ ان کو لائے ہیں ان کا بھی ایک ایجنڈا ہے، اور وہ ایجنڈا دیکھیں کہ جو بائیڈن کے بیان کے بعد وہ سامنے آ گیا، اور جو بائیڈن نے بڑا کھل کے کہا کہ پاکستان اس کا جو ایٹمی پروگرام ہے وہ بے ترتیب ہے، پاکستان اس وقت دنیا کا خطرناک ترین ملک ہے، پاکستان کے ایٹمی پروگرام تک دوسرے لوگ بھی پہنچ سکتے ہیں۔ یہ 3 قسم کی باتیں جو بائیڈن نے کہیں، اور اس کے اوپر رد عمل جو ہے وہ صرف اگر کوئی صحیح طریقے سے کسی نے دیا ہے تو وہ عمران خان نے دیا ہے، باقی حکومت تو لیت و لال سے کام لے رہی ہے۔ اور بلاول بھٹو نے تو ایسے پتہ لگتا ہے کہ جیسے اس نے امریکہ کی نمائندگی کی اس بیان کے بعد،
وہ پہلے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو ڈی مارش کریں گے اس کو سفیر کو بلا کر، اور پھر اس کے دوسرے ہی سانس میں وہ یہ کہتے ہیں بلاول بھٹو کہ انہوں نے ایک فنڈ ریزنگ کے پروگرام کے اندر یہ بات کی ہے، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اب دیکھیں وہ فنڈ ریزنگ کسی کے گھر میں، ایک ان کا پارٹی کا کوئی لیڈر ہے، وہاں پر وہ فنڈ ریزنگ کی تقریب سے جو بائیڈن بات کر رہے تھے، مگر یہ ایسے نہیں ہوتا۔ جو امریکن پریزیڈنٹ ہے وہ جہاں بھی کوئی بات کرتا ہے وہ امریکن پالیسی ہوتی ہے، اور یہ اگر آپ ویب سائٹ پر جا کر دیکھیں تو وائٹ ہاؤس کی جو ویب سائٹ ہے اس کی ویب سائٹ کے اوپر یہ پورا ان کا بیان جو ہے یہ موجود ہے۔ امریکن جو امبیسڈر ہے، جو صدر ہے، وہ جب بھی کوئی بات کرے گا وہ امریکن پالیسی کے حوالے سے بات کرے گا، اور وہ امریکن پالیسی بن جاتی ہے۔ وہ ایسی بات نہیں کرتا، ہوا میں بات نہیں کرتا۔ وہ IMF نے بھی پاکستان کو جھنڈی کرا دی، کہتے تھے اسحاق ڈار آئے گا، اور 30-35 سال کا اس کو تجربہ ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ وہ لنڈن گیا، لنڈن سے امریکہ گیا، پھر وہاں سے واپس، یہ ساری صورتحال، یہ کھیل تماشے ہو رہے ہیں۔ اور اب یہ مزید مجھے نہیں پتا، اس وقت پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ کی طرف خدا نخواستہ بڑی تیزی سے جا رہا ہے۔ پاکستان کے عمران خان کی حکومت میں ڈیفالٹ ہونے کے 19% چانس تھے، اور سری لنکا جب ڈیفالٹ ہوا تو سری لنکا کے ڈیفالٹ ہونے وقت سری لنکا کے 60% چانسز تھے ڈیفالٹ میں جانے کے، اور سری لنکا 60% کے اوپر ڈیفالٹ میں چلا گیا۔ اس وقت پاکستان 81% ڈیفالٹ کے اوپر ہے۔ 81% پاکستان اس وقت ڈیفالٹ کے اوپر جا چکا ہے۔ اگر پاکستان کے حالات کو ٹھیک نہ کیا گیا تو خدا نخواستہ پاکستان کہیں ڈیفالٹ کی طرف نہ چلا جائے۔ اور ڈیفالٹ کی طرف جانا کوئی آسان بات نہیں ہوتی۔ ڈیفالٹ میں آپ کو تمام بیرونی معاملات آپ کے منقطع ہو جاتے ہیں۔ پاکستان میں آپ کو کوئی پیٹرول دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، پاکستان میں آپ کو کوئی خوراک دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ جب آپ ڈیفالٹ میں جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر افراتفری، اور پھر کسی بھی ملک کے اندر جو حال ہوتا ہے وہ آپ شری لنکا کا دیکھ لیں کہ خرید و فروخت کی طاقت جب حکومتوں میں ختم ہو جائے اور خزانے خالی ہو جائیں، پیسے ختم ہو جائیں، تو پھر عوام نکلتی ہے اور پھر وہ لوٹ مار کرتی ہے، اور پھر ملکوں کے کیا حالات بنتے ہیں۔ اور اللہ ہمیں اس آفت سے اور اس مشکل وقت سے بچائے۔ جو بائیڈن نے جو بات کہی ہے وہ کرنا ہی یہ چاہ رہے ہیں، وہ اس لیے یہ کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ ان کا جو اصل مقصد ہے وہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو رول بیک کرنا ہے۔ یہ بات ضیاء الحق کو جب امریکنز نے کہی تو ضیاء الحق اس میٹنگ سے اٹھ گئے۔ انہوں نے کہا آپ کدھر جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جس بات کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں آپ تو اس بات کو الٹے طریقے سے کر رہے ہیں، تو ہمارے بیٹھنے کا تو کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو پھر وہ بات وہیں کی وہیں دب گئی، کیونکہ وہ ضیاء الحق تھے، وہ بلاول بھٹو نہیں تھے۔ بلاول بھٹو آج وضاحتیں پیش کر رہے ہیں۔ آج بلاول بھٹو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ انہوں نے وہاں فنڈ ریزنگ کے پروگرام میں یہ بات کہی، مطلب اس کا مطلب وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ ایسا وزیر خارجہ ہمیں پاکستان کو ملا ہے کہ جو اپنی وزارت خارجہ لینے کے بعد آدھے سے زیادہ ٹائم جو ہے وہ امریکہ میں اور یورپ میں اور مختلف ملکوں میں جس نے گزارے ہیں۔ اب پورا 1 مہینہ جس وزیر خارجہ نے پاکستان سے باہر امریکہ میں گزارا، اور پھر اس کے بعد امریکن صدر کا یہ پیغام جب آ جائے کہ پاکستان جو ہے وہ اس وقت خطرناک ترین ملک ہے اور اس کے ایٹمی اثاثے جو ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں، بے ترتیب ہیں، تو اس وزیر خارجہ نے وہاں 1 مہینہ کیا کام کیا۔ اور آخر میں لانگ مارچ کے حوالے سے بھی تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے عمران خان صاحب 2 باتوں کی وجہ سے لانگ مارچ کو ڈیلے کر رہے تھے۔ ایک تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی میں کارکنوں کی تربیت کر رہا تھا، ان کو تیار کر رہا تھا لانگ مارچ کے لیے، کیونکہ 25 مئی کو جو کچھ ہوا تو اب جو لانگ مارچ ہو تاکہ وہ ہمارے اندر جو خامیاں تھیں، جو کمیاں تھیں، جو کوتاہیاں تھیں، اب وہ دوبارہ نہ ہوں، اور وہ کوئی مختلف قسم کا لانگ مارچ اس دفعہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو ایک تو اس کی تیاری وہ سمجھتے تھے کہ ابھی مکمل نہیں ہے، تو اس لیے شاید تھوڑا سا ڈیلے ہوتا رہا ہے۔ دوسرا میرا خیال ہے کہ وہ آج کے 16 جو اکتوبر کا ضمنی الیکشن ہے وہ اس کا بھی انتظار کر رہے تھے کہ اس کے رزلٹ کے بعد وہ اعلان کریں گے، وہ انتظار کر رہے تھے۔ تو شاید عمران خان آج رات کو یا کل کسی وقت جو ہے وہ لانگ مارچ کی کال دے دیں، تو کارکن تیار رہیں اس امپورٹنٹ حکومت سے، ان سٹوجز سے، ان امریکن پٹھوؤں سے، ان بیرونی طاقت کے اعلیٰ کاروں سے جان چھڑانے کے لیے قوم تیار ہو جائے، اور عمران خان کی کال کے بعد پھر گھروں میں بیٹھنا اپنے لیے حرام قرار دے دے اور گھروں سے باہر نکلے، اور پاکستان کو بچانے کے لیے عمران خان کی کال پر سارا پاکستان باہر نکالے اور ایسا مثالی لانگ مارچ کریں کہ پاکستان کی تاریخ کے اندر
یاد رکھا جائے اور حکومت جو ہے اس کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ جو عوام کی بات جو ہے وہ ماننے کے لیے کسی طور پہ جو حکومت ہے وہ تیار نہیں ہے، تو پھر آج عوام آئیں اور ان کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں اور عوام مجبور کر دیں گے، پسپا کر دیں گے اس امپورٹڈ حکومت کو گھر جانے پر اور انتخابات کا اعلان کرانے پر۔ یعنی کہ عمران خان کا ایک ہی مطالبہ ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کریں، تو ہم ہر معاملے میں پیچھے ہٹ جائیں گے اور بیٹھ کے اپنے الیکشن کی ہم لوگ تیاری کریں گے۔ مگر یہ حکومت الیکشن کرانے کے لیے تیار نہیں، اور عمران خان ان کو بخوبی سمجھ چکے ہیں۔ یہ اپنا ٹینیور مکمل کرنے کے بعد بھی آپ میری بات یاد رکھیں کہ عمران خان اگر ان پر پریشر نہ ڈالے تو یہ اپنا ٹینیور پورا کرنے کے بعد مزید ٹائم مانگیں گے کہ ہمیں 1 سال اور چاہیے، ہمیں 2 سال اور چاہیے، اور یہ طاقتیں ان کے ساتھ ہیں۔ اور اگر اپوزیشن کی طرف سے، عمران خان کی طرف سے ان کو دبایا نہ گیا تو یہ مزید 1-2 سال بعد بغیر الیکشن کے بھی گزاریں گے۔ لہٰذا ساری قوم سے میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ کو نکلنا ہوگا عمران خان کی کال کے اوپر، ورنہ یہ 1 سال میں بھی نہیں جائیں گے، یہ 2 سال میں بھی نہیں جائیں گے، یہ 3 سال میں بھی نہیں، یہ الیکشن نہیں کرائیں گے، یہ 3 سال 4 سال اسی طرح گزار دیں گے۔ اور ان کو نہ وہ ہنگاموں کی فکر ہے، نہ ملک کی سالمیت کی، معیشت کی، کسی چیز کی ان کو فکر نہیں ہے۔ ان کو فکر ہے تو صرف اور صرف اپنے کاروبار اور اپنے معاملات کو بچانے کی فکر ہے۔ اب تک اتنا ہی، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ آپ اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔